अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आप ज़िंदगी में जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते, ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं अभी तक उसी मुश्किल में फंसी हुई हूँ या अभी तक मैं उसी ट्रैप में फंसी हुई हूँ जिस मुश्किल में 3 साल पहले फंसी हुई थी, और मेरे कान कुछ और सुनते हैं और मुझे लगता है कि वो कह रही है कि 3 साल से मैं इस मुश्किल में हूँ और मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो वो मुश्किल गले पड़ी हुई है। अगर आप सीख जाएं, कुछ लर्न करें उस मुश्किल वक्त से, तो आप ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। आप उस मुश्किल से आराम से निकल सकते हैं। हम उस मुश्किल में या फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में तब तक स्ट्रक रहते हैं जब तक हम उस सिचुएशन से कुछ सीखते नहीं हैं, और जैसे ही हम उस सिचुएशन से सीखते हैं हम उस मुश्किल से निकलकर नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं। इस वजह से फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लोग ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, जबकि सख्त अकड़े हुए लोग ग्रो नहीं कर सकते। वो लोग जो चेंज को एडॉप्ट करते हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो हालात व वाक़यात के मुताबिक ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो तरक्की करते हैं। और जो हालात व वाक़यात के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ग्रो नहीं कर पाते, और वो जो है ना, उन्हें जो है ना ज़िंदगी जो है ना एक मुश्किल चीज़ लगने लगती है। लर्निंग के लिए जो है ना सब्र बहुत ज़रूरी है, और सब्र के लिए ज़रूरी है कि अपनी नाकामियों का, दुखों का ज़िम्मेदार लोगों को ना ठहराएं। जब हम अपनी हर तकलीफ़ का ज़िम्मेदार लोगों को ठहराते हैं तो सब्र हमारे जो है ना कमरे की खिड़की से निकल जाती है। लेकिन अगर हम 2 बातें सोचें, पहला ये कि जो है अल्लाह की तरफ से है, और ये लोग तो सिर्फ वसीला बने हैं दुख का या फिर किसी भी सिचुएशन का, या जो जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हैं तो आपको लगता है कि अगर लोगों की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये लोग तो सिर्फ वसीला बनते हैं, जबकि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर इंसान को सब्र आ जाता है जब इंसान ये सोचता है कि ये तो सब अल्लाह की तरफ से है जो भी है। दूसरी बात, अपनी गलती को ओन करें, उसे एक्सेप्ट करें। जब आप गलती को कबूल करेंगे तो लर्निंग ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, जापानीज़ कौम तबाह हो गई थी, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, डूब गई थी, हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे, और कितने लोग माजूर हो गए थे, और कितने इलाकों को मार्क कर दिया गया था या सील कर दिया गया था कि उसमें इंसान नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ तापकारी मौजूद है। तो जापान की इकोनॉमी जब तबाह हो गई थी तो उन्होंने मिलकर ये सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने जहाँ पर कुछ डिप्लोमेटिक फ़ैसले किए कि हमने जंग नहीं लड़नी, हमने अपने पैसे जो है ना अब फ़ौज पर नहीं खर्चने, और वहीं पर उन्होंने ये भी प्लान किया या सोचा कि अब हमने अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ जो है ना या पैसा जो है ना वो एजुकेशन पर लगाना है। और वहीं से एक नए प्रिंसिपल ने जन्म लिया, और मैं समझती हूँ कि उस प्रिंसिपल को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और उस प्रिंसिपल का नाम है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। कांस्टेंट मतलब लगातार, और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट कभी ना ख़त्म होने वाली बेहतरी। मतलब लगातार और कभी ना ख़त्म होने वाली बेहतरी, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। आप यकीन कीजिए कि इस प्रिंसिपल के तकरीबन 15 से 20 साल बाद सुई के ऊपर भी मेड इन जापान लिखा हुआ होता था। अभी भी आप देख लें कि जापानीज़ गाड़ी की हालत बेहतर है, तो अभी भी लोग जापान की गाड़ियाँ, जूसर, टीवी, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिसिटी के दूसरी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जापान की बनी हुई चीज़ों को लोग दूसरी चीज़ों पर प्रेफर करते हैं। तो दुनिया की सबसे जो बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी के एतबार से समझा जाता है उसे, वो जापानी चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल को उन्होंने पकड़ लिया था, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। रोज़ बेहतरी, पहले से बेहतर करना, अपनी सोच को, अपने इल्म को, अपनी स्किल को, अपने हुनर को, अपनी सोचने के अंदाज़ को,
اپنے فلسفے کو، اپنے وزڈم کو، اپنے مائنرز کو، اپنی عادتوں کو روز کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کرنا اور امپروو کرنا۔ اس وقت دنیا میں ٹاپ 5 پرامن ملکوں میں جاپان کا نام شامل ہے۔ دنیا میں ٹاپ 5 کنٹریز جہاں پر ایجوکیشن بیسٹ ہے اس میں جاپان کا نام شامل ہے۔ دنیا کی ٹاپ 5 کنٹریز جہاں پر کرائم نہیں ہے جاپان اس میں شامل ہے۔ دنیا میں ٹاپ 5 کنٹریز جہاں پر لا اینڈ آرڈر بیسٹ ہے جاپان اس میں شامل ہے۔ دنیا میں سب سے مہذب قوم جہاں پر بچہ بھی تمیز والا ہے اور جہاں پر بوڑھا بھی تمیز والا ہے، ٹاپ 5 کنٹریز میں جاپان کا نام شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے 70 سال پہلے انہوں نے ایک پرنسپل کو پکڑا۔ اس پرنسپل کا نام تھا کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ۔ آج اندازہ لگائیں کہ اگر جھوٹ بھی لکھا ہو نا کسی چیز پر میڈ ان جاپان، وہ بک جاتی ہے۔ یعنی میڈ ان جاپان جھوٹا پرنٹ کر دینا، وہ چیز بک جاتی ہے۔ تو جاپان کا ورڈ برانڈ بن چکا ہے یا برانڈ ہو چکا ہے صرف ایک پرنسپل کی وجہ سے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ پرنسپل آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور وہ پرنسپل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن جیسا ہے۔ یعنی ہلاکت کیا ہے؟ وہ ضائع ہو گیا، وہ ڈسٹرائے ہو گیا، جس کی ترقی رک گئی وہ خسارے میں چلا گیا، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ ناکام ہو گیا۔ تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزن بڑھ جائے گا، وزن کم ہو جائے گا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ سکن کالی تھی، گوری ہو جائے گی، یہ بھی پتہ ہے۔ پہلے سمارٹ نہیں تھے، اب سمارٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی پتہ ہے۔ پہلے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، اب ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، یہ بھی پتہ ہے۔ لیکن ریالٹی میں دیکھیں تو ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں امپروومنٹ میں، سیلف امپروومنٹ میں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنی مہذب ہے تو آپ ان کو ٹریفک سگنل پر دیکھیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ اوورٹیک کر کے جلدی سے اپنے کام پر پہنچ جائے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سے حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو یہاں پر ملے گا، جاپان میں نہیں ملے گا۔ وہاں پر بچہ بھی کوڑے کا ٹکڑا نیچے نہیں گراتا ہے۔ ایک بار ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں 3:30 بجے ایئرپورٹ پر اترا جاپان میں اور اپنے اسٹیشن پر جانے کے لیے ایک ٹیکسی لی اور وہ سگنل کے اشارے پر رک گیا، حالانکہ کوئی ٹریفک نہیں تھی اس وقت، پھر بھی وہ رکا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیوں رک گئے ہو، چلاؤ ٹیکسی۔ اس نے کہا کہ سگنل میں رکنے کا اشارہ ہوا ہے اور اگر میں گاڑی چلاؤں گا تو یہ گناہ ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرائم ہوگا، اس نے کہا یہ گناہ ہوگا۔ اب خود کو کمپیئر کریں ذرا کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے سیلف امپروومنٹ چھوڑ دی ہے، ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے ہیں، ڈگریاں بڑھاتے جاتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری سیلف امپروومنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک شارٹ ٹرم اسائنمنٹ ان سب کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں، اور یہ اسائنمنٹ جو ہے نا 3 منتھ کے لیے ہے کہ کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ کا پرنسپل پکڑیں۔ آپ ڈیلی کی بنیاد پر امپروومنٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور سن کر آپ نے آج کیا سیکھا۔ فیلئر سے سیکھیں، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور کون کون سی غلطیاں کی ہیں یہ مارک کریں کہ دوبارہ سے یہ غلطیاں رپیٹ نہیں کرنی ہے یا دہرانی نہیں ہے۔ لیسن کیا سیکھا ہے، کون سا پوائنٹ تھا جو پہلے نہیں پتہ تھا، کون سے راز تھے جو پہلے نہیں پتہ تھے، پہلے جو پتہ تھا وہ پہلے سے بہتر کتنا ہوا ہے، پریکٹیکلی کتنا کیا ہے۔ ایک بہت اہم بات یہاں پر شیئر کروں گی کہ وہ لوگ جو ای کامرس نہیں سیکھ پاتے، ان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو بھی رٹا لگا کر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک پریکٹیکل کام ہے، اور پریکٹیکل کام کو آپ رٹا لگا کر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ جو اپنی ایگو کو ختم کر کے روز امپروو کرنا شروع کر دیں گے، سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن آپ ترقی کر جائیں گے۔ اور اگر آپ آج سے ہی یہ کمپلین کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، اور 3 مہینے کا کورس بھی کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ای کامرس تو مجھے نہیں آنی۔ کسی نے بڑی خوبصورت کوٹیشن کہی انگلش میں
اس کا مفہوم یہاں پر شیئر کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو نہ بھاگو، چلنا سیکھو۔ چل نہیں سکتے ٹھیک ہے، نہ چلو، آپ کم از کم گھٹنوں کے بل چلو، اور اگر گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رینگنا شروع کر دو۔ تو اگر انچ انچ کا فاصلہ طے ہوگا تو آہستہ آہستہ منزل آ ہی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہو گے کہ میں نے پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کر دینا ہے اور میں نے چھا جانا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اٹیمپٹ کرو، غلطیاں کرو، سیکھو، امپروو کرو اور آگے بڑھو۔ تو زندگی میں جو بھی کام آپ کر رہے ہو اور جس بھی پروفیشن میں کر رہے ہو، جس بھی فیلڈ میں کر رہے ہو، اس کو دل سے کرو، پیشن سے کرو، ڈیلی امپروو کرو۔ یاد رکھیں، محنت کرنے والے کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو آپ کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے 24 گھنٹے 25 ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ امپروو کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو جو ہے نا آکسیجن آپ سے زیادہ مل رہی ہے اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ سب کے لیے آکسیجن برابر ہے، سب کے لیے سن لائٹ برابر ہے، سب کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو اویل کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ ایفرٹ کر کے، محنت کر کے، اپنے وقت اور اپنے وسائل کا بہترین استعمال کر کے کہیں پہنچ جائیں۔ یہ جتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی کر سکتے ہو۔ اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر اس کامیابی کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلسل محنت اور دعا۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں ہمیں سپورٹ کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد بھی خوشیاں بانٹیں۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔